للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں تاکہ ان کے ادا کرنے سے لوگ عاجز اور قاصر نہ ہوں اور یہ طبیعت پر گراں نہ گزرے۔ روزہ یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکا جائے۔ روزے میں نفوس کی پاکیزگی و طہارت کا سامان بھی ہے اور رذیل اخلاق سے پاک و صاف کرنے کا اہتمام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مومنوں پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی اسے فرض قرار دیا تھا، لہذا مومنوں کو چاہیے کہ اسے پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ کامل طریقے سے سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہی ہیں، پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183-184۔ روزے میں بدن کے لیے تزکیہ بھی ہے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دینے کا اہتمام بھی ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے تو وہ شادی کر لے، اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، یہ اس کی شہوت کو منقطع کر دے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔